16واں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اس نے کہا یعنی خضر نے الم اقل لکا کیا میں نے نہیں کہا تیرے لیے انک لن تستطیع بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا معیہ میرے ساتھ صبر کرنے کی قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سألتک عن شیئن اگر میں سوال کروں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قد بلغت تحقیق تم پہنچے ہو من لدنی میری طرف سے عذر کو فانطلقا وہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے اتیا تثنیہ کا صیغہ اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس استطعما اہلہا ان دونوں نے کھانا مانگا اس بستی والوں سے استطعم یستطعم باب استفعال جس میں طلب کا معنی پایا جائے فابوا ان بستی والوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما یہ کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں فوجدا تو ان دونوں نے پائی فیہا اس بستی میں جدارن ایک دیوار یرید ان ینقض وہ گرنا چاہتی تھی انقض ینقض ٹکڑے ٹکڑے ہونا جیسے آپ نے پرسوں ایک حدیث بھی پڑھی تھی وَلَوِ انقض اُحْدٌ ہاں جی اگر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جو تم نے تکلیف دی عثمان بن مظعون کو یاد ہے نا وہ حدیث جس کے حضرت خباب بن ارد راوی تھے فَأَقَامَهُ تو خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لو شئت اگر اب چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو آپ اس دیوار کے بنانے پر مزدوری لے لیتے قالا خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک یہ ہے جدائی میرے اور تیرے درمیان سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو بتأویل ما اس چیز کی حقیقت کے بارے میں لم تستطع علیہ الصبر جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اما السفینۃ رہی کشتی فکانت لمساکین وہ چند مسکینوں کی تھی یعملون فی البحر جو سمندر میں کام کرتے تھے فاردت ان اعیبها میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار بنا دوں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ اور تھا ان کے سامنے ایک بادشاہ یأخذ لے لیتا کل سفینۃ ہر کشتی غصبا چھین کر وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا بچہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن تو تھے اس کے ماں باپ مومن فَخَشِينَا ہم ڈرے ان یرہقہما کہ وہ بچہ ان دونوں کو تکلیف دے طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر سے فاردنا ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما کہ بدلے میں دے دے ان کو ان کا رب خیرن بہت بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزگی کے لحاظ سے وَأَقْرَبَ اور بہت زیادہ قریب رحمہ
شفقت، رحمت، محبت کے لحاظ سے، وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ پس تھی وہ دو یتیم بچوں کی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ تَحْتَهُ اور تھا اس دیوار کے نیچے، كَنْزٌ لَهُمَا ان دونوں کا خزانہ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور تھا ان کا باپ نیک، فَأَرَادَ رَبُّكَ پس چاہا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا یہ کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور وہ نکال دیں اپنے خزانے، نکال لیں اپنے خزانے کو، رحمتم من ربک آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر، وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے یہ، ان امری اپنی مرضی سے، ذالک تأویل یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ الصبر جس پر آپ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک چل رہا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ علامہ صاحب الرحمن تک الرحیم۔ غلطی دسیا کار ہے۔ باب فی النکاح، نکاح میں ہیلا کرنا، ہیلے سے کسی کے ساتھ نکاح کر لینا، کوئی ہیلا کر کے، کوئی بہانہ کر کے، کوئی تدبیر کر کے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح البکر حتی تستأذن، نہ نکاح کیا جائے کنواری لڑکی سے یہاں تک کہ اسے اجازت لے لی جائے، ولا السیب حتی تستأمر اور نہ نکاح کیا جائے سیب شادی شدہ بیوہ سے یہاں تک کہ اسے مشورہ لے لیا جائے، حتیٰ تستأمر تستأمر، کنواری کے بارے میں تستأذن، ہاں جی، شادی شدہ کے بارے میں تستأمر۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اذنها، کہا گیا اللہ کے رسول کنواری کیسے اجازت دے گی؟ قال اذا سکتت، آپ نے فرمایا جب وہ خاموش رہے۔ وقال بعض الناس ان لم تستأذن وقال بعض الناس، یہ کون کہہ رہے ہیں جی کہنے والے؟ بعض الناس، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور کہا بعض لوگوں نے، یعنی کسی لوگوں میں سے کسی ایک نے، اچھا امام اعظم، لو جی فتویٰ آپ لے لیں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال بعض الناس، ان لم تستأذن البکر، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لم لفظ صحیح پڑھیں پہلے، ان لم تستأذن البکر اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی جائے، ولم تزوج فاحتال رجل، ولم تزوج اور وہ شادی شدہ نہ ہو، یعنی اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، یعنی کسی کے ساتھ اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، اس سے اجازت بھی نہ لے کوئی امام صاحب کا فتویٰ لے لے، فاحتال رجل فاقام شاہدی زور، تو ہیلا کرے کوئی آدمی اور وہ کھڑے کر لے دو جھوٹے گواہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کنواری لڑکی اس سے اجازت نہ لی جائے، ہاں جی، اس کی اجازت کے بغیر بائی پاس، ہاں جی، باروں بار کوئی بندہ عدالت چلا جائے تو جھوٹے دو گواہ کھڑے کرے،
جھوٹے گواہ کھڑے کر لوے کہ میری اندر نال شادی ہوئی ہے، یہ میری بیوی ہے، انہ تزوجها برضاها، اچھا کہ اس نے شادی کی ہے اس کی مرضی کے ساتھ، فاثبت القاضی نکاحها، اور ثابت رکھے قاضی اس کا نکاح، قاضی بھی کہہ دے بھی ٹھیک ہے، والزوج یعلم ان الشہادۃ باطل، حالانکہ خامد جانتا ہے کہ گواہی جھوٹی ہے، فلا باس ان یطأها وهو اللہ، تزویج صحیح، کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کے ساتھ جمع کرے اور یہ نکاح صحیح ہے۔ لو جی امام صاحب کا فتویٰ سن لیا جی نا، بھئی کوئی بندہ ایویں ہی عدالت چلا جائے دو جھوٹے گواہ لے کے، حالانکہ انہوں پتہ ہے کہ میں جھوٹا، گواہ مانوں بھی پتہ ہے کہ اسے جھوٹ بول رہے ہیں، عدالت چلا جائے تو جا کے کہہ دے بھئی فلانے دی بیٹی فلانے دی بہن میری بیوی ہے، تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی بیوی ہو گئی، وہ اس کا خامد بن گیا، ولی کی کوئی ضرورت نہیں، رشتہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لڑکی پسند آ جائے کسی کی بیٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون، عدالت میں جا کے کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں یہ گواہ بھی لایا ہوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ جھوٹے گواہ ہے، تو وہ اس کی بیوی ٹھہر جائے گی۔ کمال نہیں کر دی امام صاحب نے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر، ان امرأة من ولد جعفر، ایک عورت جعفر کے خاندان میں سے، تخوفت ان یزوجها ولیها وهي کارہۃ، اچھا اسے ڈر لگا کہ اس کا ولی اس کے ساتھ شادی کر لے گا، ہاں جی، یعنی جبر نکاح کر لے گا، اور وہ پسند نہیں کرتی، فارسلت الی شیخین من الانصار، تو اس نے پیغام بھیجا انصار کے دو شیخین کی طرف، عبد الرحمن مجبع عبد الرحمن و مجمع مجمع، ابنی جاریتا، ٹھیک ہے، عبد الرحمن اور مجمع جو جاریہ کے بیٹے ہیں، قال فلا تخشینا، ان دونوں نے کہا تو نہ ڈر، بی بی کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی، فإن خنساء بنت خزاء، ٹھیک ہے، خزام، خزام، آگے چلے، انکحها ابوها، نکاح کیا اس کا اس کے باپ نے، وهي کارہۃ، فرد النبی صلی اللہ علیہ اور وسلم، وہ ناپسند کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو رد کر دیا۔ فرد النبی صلی اللہ پیچھے آپ علیہ نے وسلم، فتویٰ کیا پڑھا امام صاحب کا؟ لڑکی پسند کرے نہ کرے، ماں باپ رشتہ دیں نہ دیں، ٹھیک ہے، مرد کوئی غیر مرد عدالت میں چلا جائے جھوٹے دو گواہ لے کے، قاضی فیصلہ دے دے وہ نکاح ٹھیک ہے، لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ قال سفیان اما عبد الرحمن فسمعته اما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه أن خنساء، حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستعمر، نہ نکاح کیا جائے ایم کا بیوہ یہاں تک کہ اس سے مشورہ لے لیا جائے، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، اور نہ نکاح کیا جائے کنواری لڑکی کا یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ قالوا كيف اذنها، شابن کا اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ قال ان تسكت، فرمایا کہ وہ چپ رہے، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ وقال بعض الناس ان یہ کون ہے جی؟ یہ صاحب کہنے والے، وقال بعض الناس، ٹھیک ہے، وہی صاحب ہے، وقال بعض الناس، اور کہا بعض لوگوں نے، ان احتال انسان بشاہدی زور، اگر
ہیلا کرے کوئی انسان دو جھوٹے گواہوں کے ساتھ علی تزویج امرأۃ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے پر، سیب یعنی عورت کیسی ہو؟ سیب، شادی شدہ، بامرہا فاثبت القاضی بے امرہا، اس کی مرضی کے ساتھ، شادی شدہ عورت کی مرضی کے ساتھ، فاثبت القاضی، تو ثابت رکھے قاضی اس نکاحہا کے نکاح کو، نکاحہا ایاہ والزوج یعلم انہ لم یتزوجا، حالانکہ خامد جانتا ہے، یہ جو ہیلا کر رہا ہے، کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ، اس شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی نہیں کی، وہ جانتا ہے کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ کتو فإنہ یسع ھذا النکاح ولا باس یہ نکاح اس کے لیے جائز ہو جائے گا، بالمقام لہ معہا، اور اس کے ساتھ ٹھہرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے وہ شوہر دیدہ ہے، وہ دا خامد ہے، وہ کسی اور دی بیوی ہے، میں جو کر رہا غلط کر رہا، ہاں جی، تے وہ نکاح دے واسطے ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن ذکوان عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البکر تستاذن، کنواری سے اجازت لی جائے گی۔ قلت ان البکر تستحیی، میں نے کہا کنواری تو شرماتی ہے، کیسے بولے گی؟ قال اذنھا سماتھا، اس کی اجازت تو اس کی خاموشی ہے۔ وقال بعض الناس ان حاوی رجل جاریۃ، اور کہا بعض لوگوں نے ان اویہ رجل، آگے پڑھیں، جاریۃ یتیمۃ، اگر پسند کرے کوئی آدمی کسی یتیم لڑکی کو، او بکرن فابت فاحتال، او بکرن، یا کسی کنواری لڑکی کو، یعنی یتیم غیر یتیم کوئی بھی لڑکی کنواری ہو یا یتیم ہو جو اس کی گود میں پل رہی ہو اس کے گھر میں، یا کسی کنواری لڑکی کو پسند کرے، فابت، فاحتال فجاء بشاہدین، فابت، وہ انکار کرے، کون انکار کرے؟ لڑکی، کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، نہیں نکاح کرنا، اس کی زوجیت میں نہیں آنا، فابت، آگے چلیں، فاحتال فجاء بشاہدی زور، زور، وہ ہیلا کرے، کیسے ہیلا کرے؟ لائے دو جھوٹے گواہ، الا انہ تزوجہا فاترکت اس فرجی، بات پر کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی، ہاں جی، اور وہ لڑکی جوان ہو گئی، یہ جوان ہونے سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی بچی ہے، بچی، یہ پہلی عدالت کا دروازہ کھڑکاندہ پھردا ہے، ہاں جی، اب وہ لڑکی جوان ہو گئی، فادرکت، فرزیت الیتیمۃ، فراضیت الیتیمت، اور بالغ ہونے کے بعد لڑکی یتیم راضی ہو گئی، فقابل القاضی شہادت الزور، ہاں جی، والزوج یعلم ببطلان، اور قاضی نے وہ جھوٹی گواہی مان لی، حالانکہ خامد جانتا ہے اس سارے جھوٹ کو، ذالک، والزوج یعلم ببطلان ذالک، حالانکہ خامد اس سارے جھوٹ کو جانتا ہے، حل لہ الوطی، تو حلال ہے اس کے لیے وطی، جمع کرنا، باو ما یکرہ من ٹھیک ہے، پہلے وہ چھوٹی تھی، اب جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، ہاں جی، تو اس کی مرضی بھی ساتھ شامل ہو گئی، ٹھیک ہے، خواہ جھوٹ ہی ایسا، خواہ سارا ڈرامہ ہی ہے، تو اب اس کے ساتھ وطی کرنا، جمع کرنا حلال ہے۔ باو ما یکرہ من احتیال المرأة مع الزوج والزرار، عورت کا ہیلا کرنا اپنے خامد اور اپنے شوکنوں کے ساتھ، وما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامۃ عن ہشام عن ابی عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء ویحب العسل۔ ترجمہ بھی کر دے، چوری صاحب ترجمہ بھی کرو نا، میں تو نہیں سارا کرنا، یہ مطلب ہے بھی میں بخاری تھوڑے اتو لگانی ہے، پڑھانی نہیں، بس مک جائے، ترجمہ کر۔
یحب آپ پسند کرتے تھے حلوا کو، ویحب اور پسند کرتے تھے العسل۔ حلوہ کی بلائیں سانو بھی دس دے، سانو تو نہیں پتا حلوہ کی ہے۔ حلوہ کینوں کہندے نے؟ ہاں جی، حلوہ پیزے نو کہندے نے کہ برگر نو کہندے نے کہ سموسے نو کہندے نے کہ پکوڑیاں نو کہندے نے، کی بلائیں حلوہ سانو بھی دس۔ سوجی دا بنیا، سوجی دا بنیا؟ لو سوجی دا بنیا، ایڈا تو کچ بندہ ہے، چل پاسے ہو، چل ادھر آ تو پڑھ، یار تین پتہ ہی نہیں کسی گل دا۔ سوجی دا بنیا ہوا، وہ بھی انہوں نے دسیا تو کہہ دیتا ہے۔ حلوہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو، اللہ کے رسول میٹھا پسند کرتے تھے، سوجی دا بنیا ہوا۔ باب ما یکرہ من احتیال المرأة مع الزوج والذرائر وما نزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك۔ حدثني عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلوى ويحب العسل۔ میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرتے تھے۔ وکانا اذا صلی العصر، اور جب آپ نماز عصر ادا کرتے، اجاز علی نسائہ، تو اجازت لیتے کسی حجرے کی، اللہ نسائی اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، فیدنو منہن، فدخل علی حفصہ، فیدنو منہن، تو آئے کسی، ان کے قریب جاتے یعنی ان کے پاس جاتے، دنا یدنو، فدخل علی حفصہ، اور آپ آپ حفصہ حفصہ کے پاس تشریف لاتے، فاحتبس عندها، اس کے پاس ٹھہرتے، اکثر مما کان یحتبس، یعنی زیادہ دوسری عورتوں کی بنسبت۔ فسألت عن ذلك فقیل لی احدث امرأۃ من میں نے سوال کیا اس بارے میں کہ آپ حفصہ کے پاس پڑھا رہتے ہیں، تو میرے لیے کہا گیا عادت امراتن، من قومها اکۃ عسل، اسے اس کی قوم میں سے ایک عورت نے شہد کا کپا ہدیہ دیا ہے۔ وہ دیکھو شہد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے اس کے پاس، فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ شربتاً، تو آقا صلی اللہ فسقط، سقط نہیں، فسقط، وہ پلاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد، سقا یس کی، سقط، سقا سقیا سقو سقط۔ فقلت اما واللہ لنحتالن له، فقلت تو اما واللہ لنحتالن له، میں نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور ہی لاگ کریں گی۔ فذکرت ذلك لسودا، میں نے ذکر کیا اس بات کا سودا کے لیے، ایسی کریں گے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ وقلت اذا دخل علیک فانه سیدنو منک، اور میں نے کہا جب وہ آپ کے پاس آئے نا، فإنه سيدنو من کے، اچھا فقولی له یا رسول اللہ اکلت مغافر، تو کہنا آپ کے لیے اللہ کے رسول آپ نے مغافیر کھائی ہے، مغافیر یہ گوند مغافیر، فانه سيقول لا، آپ کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کھائی، فقولی له ما هذه الريح، تو پھر کہنا یہ بدبو کیسی ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتد علیہ ان توجد منہ الريح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ سمجھتے تھے آپ سے میری بدبو پائی جائے، وکان سلم یشتد، علیہ ان توجد منہ الريح، فانه سيقول سقطني حفصة شربت عسل، تو آپ کہیں گے مجھے پلایا ہے حفصہ نے شہد کا شربت، فقولی له جرست نحله الغرف، تو کہنا اچھا اگر یہ بات ہے تو چوسا ہے اس کی مکھی نے عرفت کا رس، عرفت کا رس، رس اس پہ بیٹھی ہوگی مکھی اس لیے بدبو آ رہی ہے۔ وسأقول ذلك، میں بھی یہ تو نے بھی کہنا، میں بھی کہوں گی صفیہ تو بھی کہنا، وقولیہ له انت یا صفیہ، پیچھے سودا سودا، سودا تھی نا، پیچھے سودا، سودا تو نے بھی کہنا میں بھی کہوں گی صفیہ بھی کہے گی۔ فلما دخل على سودة جب آپ سودا کے پاس گئے، قالت تقول سودة، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ سودا نے کہا والذی لا الہ الا ہو لقد کدت ان انادیہ، قریب تھی ان انادیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، چلے عبادرہ بھی ہے،
کہ میں جلدی کروں یا میں آپ کو کہوں پکاروں، یعنی کہوں میں آپ کو بالذی قلت لی بولتے، لی یعنی وہ بات جو تو نے مجھے کہی کہ میں کہہ دوں آپ کو جو تو نے مجھے کہا تھا، پڑھایا تھا. وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، اور آپ ابھی دروازے پر ہی تھے تیرے ڈر سے، فرقاً من کے، تیرے ڈر سے. فَلَمَّا دَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ اکلت مغافر، جب رسول اللہ تشریف لائے میں نے کہا آپ نے مغافیر کھائی؟ قال لا، اور میں نہیں. قالت فما هذه الريح، یہ بدبو کیسی ہے؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، اور میں اب پلایا ہے مجھ کو افسر نے شہد کا شربت. قالت جرست نحله الغرفة، اس نے کہا اچھا لگتا ہے اس کی مکھی نے عرفت کا رس چوسا ہے. فلما دخل علی قلت جب له میرے مثل پاس آئے ہاں جی قلت له مثل ذلك، میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا. ودخل على صفية ہاں جی سودا نے بھی پہلے کہہ دیا، میں نے بھی صفیہ کے پاس گیا اس نے بھی کہہ دیا. فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة لو جب افسا کے پاس آپ گئے دوبارہ گئے، قالت له یا رسول اللہ الا اسقيك منه، یا رسول اللہ میں آپ کو شہد پلاؤں؟ قال لا حاجة لي، میں مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں پینا. قال تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه، سودا کہنے لگی اللہ پاک ہے ہم نے آپ کو محروم کر دیا. قالت قلت لها اسكتي. میں نے کہا چپ ہو جا. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، طاعون سے بھاگنے میں ہیلا کرنا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، عمر رضی اللہ عنہ شام گئے. فلما جاء سرغ بلغه جب سرگ جگہ پہنچے بلغہ أن الوباء واقع بالشام، ترجمہ کریں. ان کو یہ بات پہنچی کہ وبا شام میں آ چکی ہے. وبا کون سی؟ طاعون کی وبا. فأخبره عبد الرحمن بن عوف، تو عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنا دی. اب کیا کرنا چاہیے، آگے جانا چاہیے یا پیچھے پلٹ جانا چاہیے؟ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بأرض، جب تم سنو کسی زمین کے بارے میں فلا تقدموا یعنی علیہ، وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، تم وہاں نہ جاؤ. وإذا وقع بأرض، اور جب واقع ہو جائے وبا کسی زمین میں اور تم وہاں موجود ہو وأنتم بها فلا تخرجوا تو تم وہاں سے نہ نکلو فرارا منه، اس سے بھاگتے ہوئے. فرجع اگر تم نہیں گئے تو نہ جاؤ. تو پتہ چل گئے وہاں وبا ہے، تم جا رہے ہو، نہ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ. تم بھی واپس چلے گئے حدیث سن کے. اگر تم وہاں پہلے سے موجود ہو تو پھر وہاں سے نکلو نہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. فرجع عمر من سرع، تو واپس چلے گئے عمر سرد جگہ سے. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر انما انصرف من حدیث عبد الرحمن. عبد الرحمن کیوں گئے تھے؟ عبد الرحمن نہیں، عمر کیوں گئے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کی حدیث کی وجہ سے انہوں نے حدیث سنائی. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص انه سمع اسامة بن زيد يحدث سعدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع، رسول اللہ نے طاعون کا ذکر کیا. فقال رجز او عذاب، عذاب ہے، رجز عذاب، یہ وہ عذاب ہے عذب به بعض الامم، جس کے ساتھ بعض امتوں کو عذاب دیا گیا. ثم باقی منه بقیۃ، پھر اس کا کچھ حصہ بچ گیا، باقی رہ گیا. فتذهب المرة کبھی چلی جاتی ہے وتأتي الأخرى، کبھی آ جاتی ہے. فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ٹھیک ہے ترجمہ کریں. جو کوئی ایسی زمین کے بارے میں سنے جہاں ہو طاعون ہے وہاں نہ جائے. ومن كان بأرض وقع بها اگر پہلے سے رہ رہا ہے تو وہاں سے نہ نکلے. فلا يخرج فرارا منه. باب في الهبة والشفعاء، ہبا اور شفا کے بارے میں. وقال بعض الناس ان وهب کون هبة، بزرگ ہیں کہنے والے؟ ان کے یہاں نام نہیں لکھا. اور بعض لوگوں نے کہا، ترجمہ کریں ذرا. ان وهب هبة ألف درهم، الف درہم، اگر 1000 درہم
کسی کو ہبہ کر دے أو أكثر یا اس سے زیادہ، حتى مكث عنده سنين یہاں تک کہ وہ 1000 درہم اس کے پاس پورا سال رہے، واحتال في ذلك اور اس پہ ہیلا کرے. اب کیا ہیلا کرے؟ آگے بڑھیں. ثم رجع الواهب فيها ہیلا کرے پھر لے لے ہبہ کرنے والا. فلا زكاة على واحد لو منهما جی 1000 درہم کے دینار درہم، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں فلا زكاة على واحد منهما کسی ایک پر، نہ وہ دیتے نہ تواڈے تے نہ میرے تے. ہاں جی میں نے بابا جی کو 1000 درہم دیے، ہاں جی 1 سال ابھی پورا ہونے لگا تو میں نے کہا واپس دے دیں مجھے. بابا جی نے مجھے واپس دے دیے. ہاں جی نہ دینے والے پر زکوٰۃ نہ لینے والے پر زکوٰۃ. نہ پورا سال اندے کو لینا اندے کو لینا. نہ وقال ابو عبد الله فخالف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الہبۃ. امام عبداللہ نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی ایسی بات کر کے. واسقط الزکاة زکوٰۃ کو ساقط کیا اور مخالفت کی. حدثنا ابو نعیم قال ابو عبداللہ فخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہبۃ ٹھیک ہے. ہبہ میں مخالفت، ہبہ کے بارے میں مخالفت کی. واسقط الزکاة کیسے مخالفت کی شاہ جی؟ کہ پیسے دے کے واپس ہبہ کر کے ہبہ کر کے واپس لیا، یہ تو ٹھیک ہی نہیں، یہ تو بنیاد ہی غلط ہے. جو ہبہ کرتا ہے کسی کو چیز دے کے لیتا ہے واپس، اس کی مثال پتہ ہے آپ کو؟ جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ایوب السختیانی سختیانی عن اکرمۃ ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العاہد فی ہبته کالکلب یعود فی قیئه لیس لنا مثل السوء. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بری مثال نہیں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما جعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم الشفعاء في كل ما لم يقسم. ہر اس چیز میں شفا جس کی تقسیم نہیں ہوئی. فاذا وقعت الحدود جب حدیں واقع ہو جائیں وصرفت الطرق اور رستے پھیر دیے جائیں فلا پھر شفاعة. کوئی شفا نہیں. وقال بعض الناس الشفاعة للجوارح. اور بعض لوگوں نے کہا شفا کا حق کس کو ہے؟ ہمسائے کو. ثم عمد الى ما شدده پھر قصد کیا اس چیز کی طرف جو حق شفا کو مضبوط کرے. علامہ شددہ ہو، فابطلوا اور اس کو باطل قرار دے دیا. وقال کیسے باطل قرار دیا؟ کہا ان اشترى دارا ترجمہ کریں. اگر وہ کوئی گھر بیچے گھر خریدے، اشترا خریدے ان اشترا دارن فخاف ان یاخذ الجار بشفاء. اگر کوئی گھر خریدے تو خریدار کو خطرہ ہے کہ گوانڈی شفا کر دے گا. فاشترى سهما من 100 سهم. لو تو کیا کرے پھر؟ ایک حصہ خرید لے 100 حصوں میں سے، کر کے 100 حصے کرے، ایک حصہ خرید لے. اگر وہ شفا کرے گا بھی تو ایک حصے کا کرے گا، باقی 99 بچ جائیں گے. ثم اشترى الباقي. پھر بعد میں باقی خرید لے. یہ ہلا ہے. وكان للجار الشفاعة في السهم الأول. گوانڈی کے لیے پہلے شفے کا یعنی پہلے حصے کے شفے کا حق ہوگا. فلا شفاعة له في باقي الدار. باقی گھر میں شفے کا حق نہیں ہوگا. وله أن يحتال في ذلك. اور اس کے لیے کہ اس میں ہیلا کرے. یہ ہیلا ہے. وہ 100 حصے بنا کے وہ خرید لے. یہ شفا ہویا بھی تو ایک دا ہی ہوئے گا، 99 بچ جان کے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشديد. یعنی پہلے خود بات کر کے پھر اس کی نفی کر دی. یہ 99 والی 100 والی بات کر کے. عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشديد يقول جاء المسور بن عمرو بن الشديد. شدید کی لفظ ہے؟ شدید
شدید کے شرید ہے ہر پاس سے ہی ہاں جی. کمال ہوگی یار. چلے آگے آ جائے گا. ہاں قال سمعت عمرو بن شدید یقول جاء المسور بن مخرمہ. عمر بن شدید کہتے ہیں یار ہے ہی راہ جی ہے ہی راہ. شدید تو غلط ہے نا میں شرید لکھا ہوا ہے نا راہ. یہ ٹھیک کر دیں پھر ہے ہی راہ. پتہ نہیں چلے ہو جاتی غلطیاں کوئی نہیں کاتب کی. یقول جاء المسور بن مخرمہ. عمر یہ عمر بن شرید کہتے ہیں کہ مسور بن مخرمہ آئے. فوضع یدہ علی منکبی. انہوں نے رکھا اپنا ہاتھ میرے کندھے پر. کس کے کندھے پر؟ عمر بن عمر کے. شرید. فانطلقت معه الى سعد. میں گیا اس کے ساتھ سعد بن مالک کے پاس. سعد بن ابی وقاص. وہی مالک ہی ہے نا ابی وقاص مالک ہی ہے ایک ہی چیز ہے. هو خال المسور. ہاں فقال ابو رافع للمسور. اچھا میں گیا سعد بن مالک کے پاس. ٹھیک ہے کتنے آدمی ہو گئے؟ عمر مسور سعد اور یہاں آگے سعد. 3 ہو گئے. آگے چلیں. فقال ابو رافع. چوتھے ابو رافع بھی آگے. کتنے ہو گئے؟ 5. نہیں 4 ہی. 4. 5 نہیں. فقال عمر مسور عمر مسور. عمر بن شرید آگے آگے مسور آگے ہیں سعد بن ابی وقاص سعد بن مالک. چوتھے ابو رافع. ابو رافع. یہ ذہن میں رکھنا 4 آدمی. فقال ابو رافع للمسور. کہا ابو رافع نے مسور کو الا تامر هذا ان يشتري مني بیتی. تم کیوں نہیں حکم دیتے اس کو یعنی سعد کو کہ میرا گھر مجھ سے خرید لے. الذي في یہ بات کون کر رہے ہیں؟ عمر بن شرید. شرید. کہ میں اور مسور گئے سعد دے کول. ابو رافع بھی آ گئے. وہ کہنے لگے انہوں نے کہو جو گھر ان کے قریب ہے انہیں شامل ہوتا ہے انہیں لگتا ہے وہ مجھ سے خرید لے. بیتی الذي في داری. ہاں ٹھیک ہے جو اس کی حویلی میں ہے. فقال لا ازیدہ علی 400. تو سعد نے کہا میں 400 دوں گا مسکال. اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا. اما مقطعۃ و اما منجمہ وہ بھی قسط وار. 400 دوں گا سعد کہہ رہے ہیں وہ بھی قسطوں میں. قال اعطیت 500 نقدا. تو ابو رافع نے کہا مجھے دیے گئے 500. اوتیت 500 نقدا. وہ بھی نقد. تو 400 دے رہا ہے مجھے 500 ملتے تھے تو قسطوں میں دے رہا ہے مجھے نقد ملتے تھے. فمنعته. میں نے اس گھر کو نہیں بیچا. ولولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بثقبہ. ہاں اگر نبی السلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے نہ سنا ہوتا کہ گوانڈی زیادہ حقدار ہے اپنے قرب کی وجہ سے ما بعتک. میں یہ گھر تجھے کبھی نہ بیچتا. تو گوانڈی ہے تیرا حق ہے. اگر یہ حدیث میں نہ سنی ہوں مینوں کہڑی لوڑ سی گھاٹا کھان دی کہ 100 گھاٹا کھا رہے ہو بھی قسطاں تے. او قال ما آتیتک. میں تجھے نہ دیتا لیکن اب تم لے لو. ٹھیک ہے. قلت لسفیان سفیان راوی ان معمر لم يقل هكذا. معمر نے تو ایسے نہیں کہا. قال لكنه قال لي هكذا. سفیان نے کہا مجھے ایسے ہی کہا ہے معمر نے. وقال بعض الناس ہاں جی اذا اراد ان يبيع الشفعة. بعض لوگوں نے کہا جب چاہے کہ وہ شفع بیچے یعنی شفع کے بیچنے کا ارادہ کرے فله ان يحتال. تو اس کے لیے ایک ہیلہ کرے. اب ہیلہ سن لے. فله ان يحتال حتى يبطل الشفعة. یہاں تک کہ شفع کو ختم کر دے باطل کر دے. فيهب البائع. وہ ہیلہ کیسے ہوگا جی؟ سن لیں پھر ہیلہ بھی سن لیں. ترجمہ کریں. فیہب البائع للمشتری. بیچنے والا خریدار کو ہبہ کرے گا. وہ گھر بیچنے والا خریدار کو ہبہ کر دے. اے ویلی میں جناب تانوں ہبہ کیتی. ويحدها. اور اس کی حد بندی کرے. ويدفعها إليه. ويعوضه. اور اسے دے دے. حد بندی کر کے اسے دے دے. ويدفعها إليه. ويعوضه المشتری 1000 درہم.
اور بدلے میں دے اس کو خریدنے والا 1000 درم. خرید و فروخت کی بات ہی نہ کریں، ہبہ کی بات کریں. بدلے میں دے اس کو کتنے درم؟ خریدار 1000 درم دے دے. فلا يكون للشفيع فيها شفاعة. تو اب شفا کرنے والے کے لیے اس میں کوئی شفا کا حق نہیں ہوگا. اب سن لے جی لا، ہاں جی، یہ نہیں کہنا کہ میں تھانوں ویچ رہا، تسی یہ نہیں کہنا کہ میں خرید رہا تو کوئی شفا نہ کر دے. ٹھیک ہے، یہ فقہ ہے نا ماشاءاللہ. ہاں جی، اے جناب ویلی میں تھانوں ہبہ کیتی، کوئی خرید و فروخت کی بات ہی کوئی نہیں. ہبہ کرنے کے بعد، حوالے کرنے کے بعد میں آپ مجھے ہاں جی 1000 درم دے دیں، ہاں جی، اس کے عوض میں. نالے ہبہ نالے پیسے. نالے پیسے، نالے ویچن والا، ویکھو نا سن، نالے کہہ رہے ویچن والا، نالے خریدن والا، نالے ہبہ. بائے بھی آ گیا، مشتری بھی آ گیا، ہبہ بھی آ گیا. کیا کمال ہے. ویلے بہ کے کدن کیتا کام. کدھر بہ کے بنا دے رہے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد. تو ہدایت نہ پڑھائی ہے، اس تو بعد وٹ نکل جائے گی، تو فقہ آ جائے گی. عن عمرو بن شريد تھے، شريد نہیں ہے شرید. عن عمرو بن شريد عن ابي رافع ان سعدا وہی حدیث. سابمه بيتا ب400. سعد نے قیمت لگائی 400 مسکال. فقال لولا ان سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول الجار تو احق ابو رافع حدیث سنا دیئے کہ گوانڈی حقدار ہے. بساقبه ما اعطيتك. میں تجھے نہ دیتا. وقال بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبطل الشفاعة. کیا بات ہے، آج تو مزہ آ رہا ہے. وهب لابنه الصغير. اگر بیچنا چاہے تو ترجمہ کرے. وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے کہا ان اشترى نصیب دار. ترجمہ کریں. ان اشترى اگر بیچنے والا، اگر خریدے، اشترا خریدنا ہوتا ہے شادی. بھول کیا. ان اشترى نصیب دار اگر خریدے گھر کا حصہ، گھر کا حصہ. فاراد یعنی گھر میں سے کوئی حصہ خریدے. فاراد ان یبطل، اور چاہے کہ کوئی شفا نہ کرے. وہب لابنہ الصغیر، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے چھوٹے بچے کو ہبہ کر دے. کیا ہلا ہے نا. ولا یکون علیہ یمین، اس پر قسم نہیں ہوگی. ان کے نابالغ تے قسم دی. نابالغ دی قسم ہی کوئی نہیں. شفا کون سا؟ شفا ختم. باب احتیال العامل لیہدی لہ. عامل کا یعنی زکوٰۃ لینے والے کا ہلا کرنا تاکہ اسے ہدیے دیے جائیں. حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کے بھیجا ایک آدمی کو علی صدقات بنی سلیم. کیا معنی ہے؟ بنی سلیم کے صدقوں پر، ان سے صدقہ لے کے آؤ. يدعى ابن لطبیہ، اس کا نام تھا ابن لطبیہ. فلما جاء حاسبه، جب وہ آیا آپ نے اسے حساب لیا. قال هذا مالكم وهذا هدیات، اس نے کہا یہ تمہارا مال ہے، یہ میرا ہدیہ ہے. یہ مجھے تحفے طائف ملے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا حتى تأتيك هديتك یہاں تک کہ آتے تیرے پاس تیرے ہدیے. ان كنت صادقا، اگر تو سچا ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنے گھر رہنا تھا. یعنی کہ یہ تو عامل بننے کی وجہ سے شاید ہاں. ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه، پھر آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی. ثم قال اما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل میں تم میں سے کسی آدمی کو کام پر لگاتا ہوں مما ولاني جو الله، مجھے اللہ نے دیا. فيأتي میرے پاس آتا ہے، وہ فيقول آتا ہے، وہ عامل فيقول هذا مالكم وهذا هدية کہتا ہے یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے أهديت لي. جو مجھے دیا گیا. افلا جلس في بيت أبيه وأمه کیوں نہیں بیٹھا رہا وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں حتى تأتيه، یہاں تک کہ ہدیے آتے اس کے پاس. پھر میں کہ میں ہدیے ملتے تھے. ووالله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه نہیں لے گا تم میں سے کوئی چیز نہ حق إلا لقي الله مگر وہ اللہ کو ملے گا يحمله يوم القيامة.
اس کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن چکیا ہوئے گا گردن تے. فلا اعرفن احد منکم میں پہچانتا ہوں تم میں سے کسی ایک کو لقی اللہ جو اللہ کو ملے گا. یحمل بعیرا له رغا. ترجمہ کریں اونٹ کو اٹھائے ہوئے لہو رغا. وہ بولتا ہوگا. اس کے لیے بڑانے کی آواز ہوگی. او بقرۃ یا گائے لہا خوار. اس کے لیے اب گائے کی آواز ہوگی خوار. جسد اللہ خوار اجرن جسد اللہ خوار. او شاتن یتعر. او شاتن یتعرو یتعرو تو نہیں تیارو. تیار. یا بکری جو میں کرتی ہوگی. ثم رفع یدہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتی رؤی بیاض ابطی. یہاں تک کہ دیکھی گئی آپ کی بغلوں کی سفیدی. یقول آپ نے فرمایا آپ فرما رہے تھے اللہم حل بلغت اللہ میں نے پہنچا دیا. بصر عینی و سمع اذنی. راوی کہتا ہے بصر عینی میری آنکھوں نے دیکھا. میرے کانوں نے سنا. و سمع اذنی وضو اذنی وضو اذنیہ وضو اذنیہ. نہیں جی جی ابو بکر یہ غلط ہو رہا ہے. بصر عینی و سمع اذنیہ. ٹھیک ہے یہ لفظ اذنی تو چلو بن گیا یہ تو مان لیتے اذنی ٹھیک ہے. اگر آپ دونوں کان دو کانوں والا ترجمہ کریں کہ میرے کانوں نے سنا اذنیہ. پھر کیسے پڑھا جائے گا اذنیہ؟ یہ تو رفیع حالت ہے. اذنیہ تو پڑھا جاتا ہے نسبی جری حالت میں. کیا پڑھا جائے گا اذنیہ. پھر غلط ہو گیا. یہ غلط کر رہا ہے آپ کا کتاب والا. ٹھیک کریں کل کوئی اور نہ غلطی کرے. اصل میں تھا نا اذنانے ایسے ہی ہے نا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اذنانے اذنانے. تو اذنا کو مضاف کیا یا متکلم کی طرف اور نون تسنیہ کا حذف ہو گیا یا کو ہاں جی تو ہو گیا اذنایا. اذنیہ تو نسبی جریات میں پڑھا جائے گا نا. یہ تو فاعل بن رہا ہے اذنایا رفیع مرفوع ہے. کوئی نہیں لکھ رہا حاشیے والا کوئی کہیں بھی نہیں لکھ رہا. نہیں ٹھیک کر لیں مہاراج. بصر عینی بصر عینی و سمع وضو یا نی پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے. وضو نی میرے کان نے سنا. ایک کان یا اگر دونوں کانوں نے پھر اذنایا. سنتے تھے دونوں کان. حدثني ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد عن ابي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. ٹھیک ہے. وقال بعض الناس اذا اشترى دارا. ترجمہ کریں اب ترجمہ کریں اب بات بنے گی. ذرا ذہن ٹھیک کر لیں کمانا نہیں ذہن. بعض لوگوں نے کہا یہ بھی امام اعظم رحمہ اللہ بعض لوگوں نے کہا وقال بعض الناس اذا اشترى دارا جب کوئی ایک گھر خریدے جب کوئی خریدے گھر ب20,000 درہم 20,000 درہم کے عوض. فلا باس ان يحتال کوئی حرج نہیں کہ وہ ہلا کرے حين يشتري جب وہ خرید رہا ہے. شبہ سے بچنے کے لیے خریدار ہلا کرے ب20,000 درہم. اور جب وہ خرید رہا ہے 20,000 کے عوض. وينقض 9,000 درہم. ہلا کیسے ہوگا جی؟ نقد دے دے اس کو 9,999 لفظ پڑھ لیں. ینقدہ 9,000 درہم و999. ٹھیک ہے 9,999 نقد دے دے. وینقدہ دینارا بما بقی من 20. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 9,999 دے دیے. پیچھے 10,001 10,001 کے بدلے 1 درہم دے دے. ٹھیک ہے 1 دینار دے دے. 9,999 نقد درہم دے دے اور جو باقی بچ گئے 10,001 ہاں جی اس کے عوض 1 دینار دے دے. نہ 20,000 درہم ہونا 1 دینار کی. ہاں جی 1 دینار دے دے تو 20 کی گنتی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. فإن طلب الشفیع اگر شفا کرنے والا مطالبہ کرے گا یعنی وہ شفا کر بھی دے اگر اخذها ب20,000 درہم
تو وہ لے گا اس کو 20,000 درہم کے بدلے. اب شفا کرے گا 20,000 دے گا تو لے گا. وإلا ٹھیک ہے، فلا خریدار سبيل دا کم بن گیا. کوئی شفا کر بھی دینا ہے انہیں تو 10,000 ہی دیتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، 10,000 ود لوے تو ٹھیک ہے. وإلا فلا سبيل له على الدار. اگر یہ 20,000 نہیں دے گا تو اس کو کوئی حق نہیں کر لینے کا. کس کو؟ شفیع کو. فإن استحقت الدار. اگر گھر کا کوئی اور مالک بن گیا، گھر ویچیا، ہاں جی گھر خریدیا، ابو بکر کولوں پیسے دے کے کتنے؟ 10,000، 9,999 گھر خرید لیا. تو بعد میں شباز آ گیا اور میں دا مالک آئے ایک کلے کا گھر نہیں. اب کیا بنا؟ رجع المشتری على البائع بما دفع إليه. تو لے لے گا خریدنے والا بیچنے والے سے جو اس نے دیا. کتنے لے گا؟ 9,999 واپس لے لے گا. وهو 9,000. ٹھیک ہے، اور وہ 9,999 کیونکہ شباز کا مالک بن گیا، وہ سر کٹ کھلائے. وهو 9,000 وہ درهم. آتو وهو 9,000 درهم و999 درهم. ٹھیک ہے. ودینارا. کتنے لے گا؟ 9,999. کیوں کہ دا مالک اور نکل آیا، شباز آ گیا بیچ. لأن البيع حين استحق. کیونکہ جب کوئی دوسرا مالک نکل آیا، یعنی بے کا جب کوئی حقدار بن گیا گھر کا، انتقد الصرف تو وہ بے ٹوٹ گئی. في الدينار. دینار میں بے ٹوٹ گئی. فإن وجد بهذه الدار. تیسری صورت، عيبا. تیسری صورت وہ کیا ہے؟ دوسری صورت، اگر اس گھر میں کوئی عیب نکل آیا، عیب فلم تستحق. اس کا مالک کوئی نہیں، مالک کے علاوہ کوئی اور عیب نکل آیا، حالانکہ وہ بھی تو عیب ہی تھا نا. کیوں جی؟ گھر کا کوئی اور مالک بن گیا، وہ عیب نہیں تھا. کر لیا ہاں جی خریدار سے، اگلے دن کوئی اور بھی آ گیا بیچ میں، یہ عیب نہیں، یہ بھی تو عیب ہی ہے. چلے بہرحال کہتے ہیں کوئی اس کے علاوہ کوئی عیب نکل آیا فإنه يردها عليه ب20,000 درهم. تو پھر بیچنے والا خریدار کو دے گا 20,000 درہم. پہلی صورت میں 10,000 جب کوئی مالک نکل آیا، دوسری صورت میں 20,000 کیونکہ گھر میں عیب پایا گیا ہے. وہ بھی تو عیب ہی تھا نا. کہتے نہیں یہ عیب ہے، کوئی اور عیب، مالک کا نکلا نا کوئی عیب نہیں. قال ابو عبد الله فاجاز هذا الخداع بين المسلمين. ہائے امام عبداللہ کہتے ہیں انہوں نے تو جائز کر دیا مسلمانوں کو کے درمیان دھوکہ دینا. یہ تو بہت بڑا دکھ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع المسلم لا داع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی بے اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ولا خبث اس میں خباثت نہیں ہونی چاہیے، ولا غائلہ، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. مالک نکل ہے تو 10,000، عیب نکل ہے تو 20,000. کیا ہے؟ کوئی شفا کرے تو 10,000 دے کے 10,000 دے کے تو جناب 20,000 لوے. کیا بات ہے؟ عیب نکل آیا تو پھر بھی 20,000 لوے. ان دا مطلب ہے شاورہ کو میں موبائل لینا، موبائل 10,000 موبائل تو بعد میں کہوں جناب شاہ جی تھوڑا موبائل ٹھیک نہیں لہذا میرے 20 دیو. یہ میں کر لو گے نا، میں تھوڑے کو 20 لوا گا کہ تسی فقہ پڑھی ہے. یہ تو کام بھی بڑا آسان ہے. کسی کو چیز لو، بعد جو کہو جناب تھوڑی چیز ٹھیک نہیں، واپس کرو، میرے پیسے دیو لیکن میں ڈبل لواں گا. جی جب ابو بکر میں بھی مالک ہے موبائل میرا ہے، پھر انہیں نہیں پیسے نہ پھر ہونے ہی نہیں. جی ابو بکر ہاں جی تو کبھی بھی اندر مالک ابو بکر بھی ہے تو پھر جناب میں 10,000 ہی لواں گا. اے عیب نہیں بیل لایا. او عیب اے عیب نہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد
أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا ب400. انہوں نے 400 لگائے سعد نے ابو رافع کو. وقال لولا أني سمعت النبي صلى ابو الله رافع نے حدیث سنا دی. عليه وسلم یقول الجار أحق بسقبه ہاں ما جی، آتيتك. میں تجھے کبھی نہ دیتا. لو ماشاء اللہ کتاب الحیل ختم الحمدللہ. گھما نہیں دیا اس کتاب نے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التعبیر. آپ آگے خوابوں کی تعبیر. باب اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی. اور رسول اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتدا نیک خوابوں سے ہوئی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري فاخبرني عروة عن عائشة انها قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم. فرماتی ہیں کہ ابتدا کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ساتھ نیک خواب تھے نیند کی حالت میں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیک خوابوں سے کی گئی. صحیح ترجمہ کیا کریں. وکانا لا یرا رؤیا الا جات به مثل فلک الصبح. آپ نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب مگر وہ آتا صبح کے پھٹنے کی طرح، یعنی سچا ہو جاتا جیسے رات کے بعد صبح ہے. فکانا یاتی ہیران. آپ تشریف لاتے غار حرا میں فیتحنس فیہ وهو تعبد اللیالی اور اس میں کئی کئی راتیں عبادت کرتے ذوات العدد ویتزود لذالک. اور زیادہ راہ بھی ساتھ لے جاتے. ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود پھر خدیجہ کے پاس آتے وہ تزودو لمثلها پھر زیادہ راہ لے جاتے حتی فاجئہ الحق. یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. فجب جب اچانک حق آ گیا. وهو فی غار حراء فجاءہ الملک فیہ. جبریل آئے، فرشتہ آیا. فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ. جبریل نے کہا پڑھو، اور میں پڑھا ہوا نہیں. اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں کیوں پڑھا، نہیں. اس کا معنی کیا کرنا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. بھئی میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں. فاخذنی فغطنی. اس نے مجھے پکڑا اور مجھے دبایا حتی بلغ منی الجہد. یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا میری طرف سے مشقت کو، یہ زور سے دبایا. ثم ارسلنی. پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ. مانا بکار آگے چلے. فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ. فغطنی الثالثۃ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ بسم ربک. چوتھی دفعہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. حتی بلغ ما لم یعلم. یہاں تک کہ معلوم یعلم تک پہنچا. فرجع بہا ترجف بوادرہ. آپ یہ آیات کلمات لے کر آئے. کہاں پر آ تھا آپ کے کندھے کا گوشت بوادر. حتی داخل علی خدیجہ. یہاں تک کہ خدیجہ کے پاس آئے. فقال زملونی زملونی. مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. فزملوہ. انہوں نے چادر دی. حتی ذہب عنہ الروع. یہاں تک کہ آپ سے چلی گئی وہ گھبراہٹ. فقال یا خدیجہ مالی و اخبرہ الخبر. آپ نے کہا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا. آپ نے ساری خبر سنائی. وقال قد خشیت علیہ. آپ نے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. فقالت له کلا ابشر فواللہ لا یخزیک. نہیں، آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث. سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکلہ. بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکری الضیف. مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق. حق کی ضروریات پر مدد کرتے ہیں. ثم انطلقت به خدیجہ پھر حتی آپ اتت. کو لے چلی خدیجہ یا تک کہ آئی. ترجمہ کریں ورقہ بن. حتی اتت به ورقۃ بن نوفل ابن اسد. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آئی ورقہ بن آگے پورا پڑھ لیں نسب نامہ. اسد ابن عبد العزى بن قصي وهو ابن ام خدیجہ اخو ورقہ بن نوفل بن ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئی اور وہ خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا. اخو ابیہا. ٹھیک ہے، وکان امرا تنصر فی الجاہلیت. وہ جہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا. وکان یکتب الکتاب العربیہ. اور وہ لکھتا تھا کتاب عربی میں. فیکتب بالعربیۃ من الانجیل ما شاء اللہ. انجیل سے جو اللہ نے چاہا. یکتب. وکان شیخا کبیرا
قد عمي وہ بوڑھا تھا جو اندھا ہو گیا. فقالت له خدیجہ ای ابن امی اسمع من ابن اخیک. خدیجہ نے کہا میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنو. فقال ورقۃ ابن اخی ورقہ نے کہا بھتیجے ما ترى. کیا دیکھتے ہو بتاؤ. فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى. فقال تو ورقۃ رسول اللہ نے بتایا جو دیکھا. ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ. یہ وہ ناموس ہے، وہ راز ہے، وہ دوست رازدان جو اللہ نے، یہ مراد جبریل جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. یا لیتنی فیہا جزن اکون حیا کاش کہ میں جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا حین کاش کہ یخرجک میں- قومک. جب تیری قوم تجھے نکالے گی، لیکن مجھے لگتا ہے میں زندہ نہیں رہوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مخرجیہم. آرمایا وہ مجھے نکالیں گے؟ یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہ وہ ان پر اعتماد اتنا تھا. اعتماد، وہ آپ کو امین کہتے تھے، وہ آپ کو صادق کہتے تھے. آپ کہتے تھے وہ مجھے نکالیں گے؟ فقال ورقۃ نام. ورقہ نے کہا ہاں نکالیں گے. لم یاتی رجل قط بما جئت به الا اودیا. نہیں لایا کوئی آدمی جو تم لائے مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی. وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا. ہاں اگر پالے مجھ کو تیرا وہ دن تو میں تیری بھرپور مدد کروں گا. ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی. انتوفیا، پھر نہ ٹھہرا ورقہ کہ وہ فوت ہو گیا وفطر الوحی فترۃ اور وہی بند ہو گئی. حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزنا ادا منہ. یا تک کہ نبی علیہ السلام غمگین ہوئے جو ہمیں پہنچائے. ادا غدا، غدا بھی پڑھ سکتے، ادا بھی ٹھیک ہے. آپ جاتے ادا پڑھیں گے تو پھر آپ جاتے، غدا پڑھیں گے تو پھر صبح جاتے. یہ بالعین کے ساتھ لکھ رہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن غین کے ساتھ بھی نسخہ ہے غدا. میرارن کئی یتردد من رؤوس. کئی دفعہ آپ جاتے کہ آپ اپنے آپ کو گرا دیں. کئی یتردد من رؤوس شواہق الجبال. پہاڑوں کی چوٹیوں سے. شوائق بنا چوٹیاں. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اونچے پہاڑ سے چڑھ جاؤں اور اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. فکلما اوفا بذروۃ جبل. جب آپ چڑھتے پہاڑ کی بلندی پر، ذروہ بنا بلندی، لکی یلقی نفسہ منہ. تاکہ اپنے آپ کو اس سے گرا دیں، تبدى له جبرائیل. جبریل سامنے آ جاتے. فقال یا محمد انک رسول اللہ حقا. کہتے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فیسکن لذلک جاشہ فتکر نفسہ. تو قرار پا جاتا آپ کا، یعنی آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی اور آپ کا دل نفس قرار پکڑ جاتا. فیرجع. آپ واپس چلے جاتے. فاذا طالت علیہ فترۃ الوحی. جب وہی کا بند ہونا لمبا ہو گیا، یعنی 2.5-3 سال کا زمانہ گزر گیا، غدا لمثل ذلک. تو پھر آپ ایسے آنے لگے، پھر دوبارہ آنے لگے. اب اداسی میں، پہلے تو وہ ویسے گھبراہٹ ڈر تھا نا، اب اداس ہو گئے، وہ کیوں نہیں آ رہا. فاذا اوفا بذروۃ الجبل تبدى له جبرائیل. جب چڑھتے پہاڑ کی بلندی پر جبریل ظاہر ہو جاتے فقال له مثل ذلك. اور ایسی بات کرتے کہ تم اللہ کے رسول ہو، میں جبریل ہوں. قال ابن عباس فالق الاصباح. فالق، پڑھا تھا نا مثل فلق الصبح، شو حدیث پہ. فالق کا معنی کیا ہے؟ جو قرآن میں بھی لفظ ہے فالق الاصباح. ضوء الشمس بالنہار وضوء القمر باللیل. دن کے وقت سورج کی روشنی، رات کے وقت چاند کی روشنی. فالق کہتے ہیں اسے. باب رؤیا الصالحین. نیک لوگوں کے خواب. وقوله لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق الی فتح قریبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ہے. کیا مطلب اس کا؟ نبوت کے 46 حصوں میں سے، اس کا مطلب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بشارت دے. نہیں 46 کا کی مطلب ہے؟ 46 کا مطلب جی ابو بکر نہیں پتا. نبی علیہ السلام تک جو ہے 6 سال پہلے 6 سال خواب کے ذریعے بیان. نبوت کی جو مدت ہے نا وہ کتنی ہے؟ 23 سال.
تو 23 کتنا ہو گیا؟ 46 46. ٹھیک ہے جی ہاں جی. یعنی 6 ماہ وہ آپ کو خواب آتے رہے نا، وہ 46 عیسیٰ. جی 6 ماہ خواب، باقی ساری وہی. 22 سال 6 ماہ. ہاں جی وہ دوسری وہی. ٹھیک ہے، پہلے 6 ماہ آپ کو خواب آتے رہے. باب الرؤیا من اللہ. اچھا خواب اللہ کی طرف سے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا یحیی وهو ابن سعید سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان. علمنا برا خواب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم الرؤيا يحبها. ایسا خواب دیکھیے جس کو پسند کرتا ہے، فانما هي من الله وہ اللہ کی طرف سے ہے. فليحمد الله عليها چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے اس پر وليحدث بها. اور اس کا ذکر کرے. لوگوں کو وإذا بتائے. رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. جب وہ اس کا غیر دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرے. فليستعذ بالله من اللہ کی شرها پناہ مانگے اس کی شر سے. ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. اس کو نقصان نہیں دے گا. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير واسنى عليه لقيته باليمامة نبيه قال حدثنا مسلمة عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه. علامہ کا معنی جب برا خواب دیکھے برا خواب دیکھے فليتعوذ منه وليبصق عن شماله اور بائیں جانب تھوکے. فإنها لا تضره. وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. باب مبشرات. مبشرات، ٹھیک ہے، خوشخبری دینے والے. مبشرات کا بیان. یہ بھی نیک خواب. نیک خواب، اچھے خواب. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری حدثني سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من النبوۃ الا المبشرات. قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. مومن کے نیک خواب اللہ تعالیٰ خواب 10 دن ہے مومن کو. باب رؤیا یوسف علیہ السلام وقوله اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إلى قولي إن ربك عليم حكيم. وقولي يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل إلى قولي والحقني بالصالحين. باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله ابراہیم علیہ السلام کا خواب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلى قولي إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد اسلم سلم یعنی مطیع ہو گئے. ما امر به وتلہ مان لیا اللہ کو حکم. سلم ما امر به یعنی اللہ کو حکم مان لیا. وتلہ وضع وجہہ بالارض رکھا اپنا چہرہ زمین پر، یعنی ایسے لیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کا چہرہ زمین پر تھا. باب التواتؤ علی الرؤیا. ہاں جی، یعنی یعنی زیادہ لوگوں کا خواب دیکھا. تواتؤ میرا موافقت کرنا خواب پر، یعنی زیادہ لوگوں کا خواب دیکھنا. ایک ہی خواب دیکھ. ایک خواب زیادہ لوگوں کا. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن سالم بن عبد یعنی الله تواتر سے خواب دیکھنا. چلے. عن ابن عمر ان اناسا اروا ليلة القدر
فی کچھ السبع لوگ الاواخر دکھائے گئے ليلة القدر آخری 7 راتوں میں. وان اناسا اروا انها فی العشر الاواخر آخری عشرے میں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التمسوها فی السبع الاواخر. اور میں اسے تلاش کرو آخری 7 راتوں میں. تھوڑا سا اور پڑھ لیں کہ نہیں. آگے کون سا باب ہے؟ باب الرؤیا اہل السجون سجونی باب رویا اہل سجونی. قیدیوں کا خواب. چلے کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.